خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے گنتی کی کتاب، اس کا 6 باب، نذیروں کے لیے قواعد و ضوابط۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ مے یا شراب سے پرہیز کرے، اور مے یا شراب کا سرکہ نہ پیے، اور نہ انگور کا رس پیے، اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے، اور اپنی نذارت کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے، اور اس کی نذارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر استرا نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے، اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نذارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے۔ وہ اپنی نذارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ناگہان اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نذارت کے سر کو ناپاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڈوائے، یعنی 7ویں دن سر منڈوائے، اور 8ویں روز 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، اور اس کے لیے کفارہ دے، کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گنہگار ٹھہرا ہے، اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے۔ پھر وہ اپنی نذارت کی مدت کو خداوند کے لیے مقدس کرے اور ایک یکسالہ نر برا جرم کی قربانی کے لیے لائے، لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی نذارت ناپاک ہو گئی تھی۔ اور نذیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نذارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کیا جائے، اور وہ خداوند کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے، یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب یکسالہ نر برا، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب یکسالہ مادہ برا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا، اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری، اور تیل ملے ہوئے میدا کے کلچے، اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں، اور ان کی نذر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے، اور کاہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے، اور اس مینڈھے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی نذر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنی نذارت کے بال منڈوائے، اور نذارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی، اور جب نذیر اپنی نذارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس مینڈھے کا ابالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچا لے کر اس نذیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے، پھر کاہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ ہلانے کی قربانی کے سینہ
اور اٹھانے کی قربانی کے شانہ کے ساتھ یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہیں۔ اس کے بعد نذیر میں پی سکے گا۔ نذیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نذارت کے لیے خداوند کے حضور لائے، علاوہ اس کے جس کا اس سے مقدور ہو، ان سبھوں کے بارے میں شرع یہ ہے، جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نذارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ کاہنی برکت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔